جو نگراں حکومت تھی وہ 24 تاریخ سے 24 مطلب جون سے 27 نومبر تک 127 دن انہوں نے گزارا. ٹھیک ہے. تو اس دوران 73 ہلاکتیں الگ مطلب جان بحق ہو گئے افراد. 73 یہ 23 اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. الگ سے تو اگر ہم کریں تو تقریباً 100 بنتا ہے. 100 کا فگر. اور اس کے بعد اس حکومت میں تو ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ 28 جون سے آئی تھی اور ابھی تک جو ہے وہ 318 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 318 دن یعنی 11 مہینے. ان کے پیریڈ میں 90 افراد جو ہے جان بحق ہو گئے. ٹھیک ہے. تو تقریباً رفلی کوئی 186 ایگزیکٹ سرکاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ ہم سرکاری لسٹ پہ جائیں تو 186 ہیں. اگر آپ ویسے اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ہے 3 ضرب 186 کرے اتنے ہلاکت مطلب ہوئی ہوں گے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں IMN. میں ہوں شبیر میر. ناظرین پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان شخصیت ایک ایسی شخصیت ہیں جو گلگت بلتستان کی صحافت میں جن کا بہت بڑا کردار ہے. 1981 سے صحافت کرتے آئے ہیں اور بہت سارے مرحلے انہوں نے دیکھے ہیں. جب مینول سب کچھ ہوتا تھا, یہاں سے فیکس پہ خبریں بھیجی جاتی تھیں, اور پھر زمانہ چینج ہو گیا اور اب واٹس ایپ پہ بھی کے علاوہ بھی بہت سارے ذرائع موجود ہیں خبر بھیجنے بنانے کے لیے. میرے مہمان جہانگیر ناجی ہیں, اور ناجی صاحب کا ایک اور بڑا کام یہ جو کر رہے ہیں وہ گزشتہ کم و بیش 1.5 سال سے جب سے کورونا آیا ہے گلگت بلتستان میں کورونا کے حوالے سے روزانہ کے حساب سے ڈیٹا کمپائل کرتے ہیں. اور یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ بہت سارے ادارے اس کو استعمال کرتے ہیں, اور عوام الناس تک بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پہنچتا ہے, اور لوگ باخبر رہتے ہیں کہ کورونا کی کیا صورتحال ہے, احتیاط کتنی کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ناجی صاحب آج میرے مہمان ہیں. بہت شکریہ جہانگیر ناجی صاحب, آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لے آئے. مجھے یہ بتائیے کہ چلیں صحافت کے اوپر بات میں آتے ہیں, لیکن یہ جو کورونا والا آپ نے ایک مطلب ایک قسم کا سوشل ورک ہے, اس کو کر رہے ہیں گزشتہ 1.5 سال سے, تو کیسے آپ کو خیال آیا کہ چلیں اس سے عوام کی خدمت بھی ہوگی اور آپ کا فرض بھی کسی حد تک یہ بنتا ہے پورا ہو جائے گا؟ شکریہ میر صاحب. آپ نے مجھے موقع دیا IBEX میڈیا نیٹ ورک میں, تو میں مشکور ہوں. دراصل میں نے کورونا سٹارٹ کیا تھا 5 مارچ سے. تو جب پہلا کیس آیا سکردو میں 5 مارچ 2020. جی سر, 5 مارچ 2020 میں. ٹھیک. تو وہاں شاہ زمان صاحب جو ہے محکمہ ہیلتھ, یہ اپنا فوکل پرسن ہے ٹھیک ہے کورونا کے, وہ گئے سکردو, مطلب وہاں زیارت سے کوئی فیملی آئی تھی ان کو چیک کرنے. ٹھیک. وہاں گئے تو 6 تاریخ کو انہوں نے سیمپل لیا, کیونکہ یہاں سسٹم نہیں تھا گلگت بلتستان میں, تو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے انہوں نے بھیجا جناب اسلام آباد. تو 7 تاریخ کو رپورٹ آ گئی جناب زین نامی 12 سالہ ایک لڑکا تھا, اس پہ کورونا ہے. ٹھیک. تو پہلا کیس جو ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان کا پہلا کیس. تو اس کے بعد جو ہے یہاں ایجوکیشن جتنے بھی مطلب ڈپارٹمنٹ تھے ایجوکیشن کے, وہ تعلیمی ادارے تھے, وہ سب بند ہو گئے. مطلب اس وقت کی حکومت نے 14 دن کے لیے بند کر دیا, لاک ڈاؤن ہو گیا. تو پھر وہاں سے آہستہ آہستہ جو ہے پھر کیس بڑھنے لگے. تقریباً مارچ کے دوسرے ہفتے میں میرے پاس جو لسٹ ہے اس میں 4 کیسز تھے. 4 مطلب اتنا تو نہیں تھے, لیکن 4 کیسز تھے. دوسرے ہفتے کے بعد جب زیارت سے آنے والے جو زائرین تھے ایران عراق سے, تو ان کا بوجھ پڑ گیا. ٹھیک. تو اس کے بعد جو ہے پھر محکمہ اطلاعات نے میڈیا سیل جو ہے گلگت سینٹرل پریس کلب میں قائم کیا. تو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے میں مسلسل وہاں آ کر 4 بجے یا 5 بجے اعلان کرتے تھے, آج سکردو سے اتنے کیسز ہیں, گیزر سے اتنے ہیں, گلگت سے اتنے. تو اس کے بعد وہ یہ سوچ کے آ رہے تھے کہ شاید مطلب یہ 2-4 دن کا ہوگا,
تو یہ سلسلہ آگے بڑھنے لگا، کورونا عروج پہ جانے لگا، تو انہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے مجھے دی. اب میں سینٹرل پریس کلب سے کورونا میڈیا سیل بحیثیت انچارج صحیح پورے پاکستان کی ٹی وی چینل ہو، اخبار ہو اور مختلف ایجنسیاں اپنے سب کو میں بھجواتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے ناجی صاحب کہ یہ ذمہ داری آپ نے مطلب کسی معاوضے کی عوض تو نہیں اٹھائی ہے نا آپ نے، آپ تو مطلب کیسے آپ پھر یہ اتنا سارا کر پاتے ہیں؟ کیونکہ میں بھی صحافی ہوں، ہمیں انفارمیشن اس وقت لیتے ہوئے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. کبھی ڈاکٹر صاحب اویلیبل نہیں ہوتے تھے، کبھی وہ کمپائل نہیں ہوتا تھا، کبھی ٹائم اوپر ہو جاتا تھا. تو یہ آپ نے ایک ذمہ داری خود سے اپنے اوپر لائی، تو یہ کیسے آپ کو پھر کیا جذبہ تھا اس کے اندر؟ میر صاحب میں ایک سوشل بندہ ہوں، مجھے شوق ہے شروع سے سوشل کام کرنے کا. کیونکہ ابھی رپورٹ کبھی رات کو 12 بجے بھی آتی ہے، 1 بجے بھی آتی ہے، لیکن میں ان کے انتظار میں ہوتا ہوں. یہ 10 ڈسٹرکٹ سے جتنے بھی رپورٹیں ہیں وہ میرے پاس آئے، میں ایک خبر کی شکل میں لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو پڑھنے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ میری رپورٹ پڑھ کر کورونا سے تھوڑا خوفزدہ ہو کے تھوڑا احتیاط بھی کریں، اور اس سے ثواب ملتا ہے. تو بس ایک شوق بھی ہے، ثواب بھی ہے سر، میں یہ سوچ کے کر رہا ہوں. تو ابھی تقریباً جو 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اس میں آپ لگاتار شاید ہی کوئی ایسا دن آیا ہو جب شاید رپورٹ آپ کے پاس نہ آئی ہو، تو الگ بات ہے، ادروائز آپ روزانہ کی بنیاد پہ یہ کام کرتے ہیں. بالکل سر، میں نے سٹارٹ کیا ہے مارچ کے پہلے ہفتے سے اور تاحال تک. کبھی اگر کورونا کی رپورٹ میرے پاس نہیں آئی ہے، مثال کے طور پہ کوئی فالٹ ہوتا ہے کمیونیکیشن میں، تو اس دوران میں اس دن تو چلو مس ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے دن میں 24 گھنٹے کی جگہ 48 گھنٹے کی رپورٹ دیتا ہوں، فل کرتا ہوں. تو یہ ایک پورا ایک پیپر آتا تھا شروع میں، تو اس میں سے پھر نکالنا آپ تو پھر ڈسٹرکٹ وائز بھی نکالتے تھے، یہ سارا کافی ٹائم آپ کا لگتا ہوگا. اس میں سر لگ جاتا ہے میرا تقریباً، پہلے شروع میں گھنٹہ لگ جاتا تھا اس کو بنانے میں، ابھی میں 35 منٹ میں کلیئر کرتا ہوں. اچھا، پریکٹس ہو گیا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. تو سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شوق کی بات ہے. صحیح، شوق ہو نا، پھر نہ وہ کوئی جذبے کی بات ہے. صحیح. آپ کو یقین ہے کہ آپ کی یہ رپورٹ لوگ پڑھیں گے تو بہت سارے لوگ احتیاط کے ذریعے اس بیماری سے بچ جائیں گے؟ میر صاحب رات کو میں 2 بجے بھی کبھی رپورٹ سینڈ کرتا ہوں نا، تو وہاں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بس آپ کی رپورٹ کی انتظار تھی تو ہم نے پڑھا ہے، بڑی مہربانی، تھینک یو، نیچے لکھ دیتے ہیں میسج میں. ٹھیک. تو اس سے مجھے بڑی خوشی ملتی ہے، چلو یار میری رپورٹ کی وجہ سے کوئی بندہ جو ہے رات 2 بجے تک جاگا رہتا ہے. صحیح. تو بس یہ ہے. تو کورونا کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو سر میں آپ کو 3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا. جی. تو کورونا کے دوران جو ہے 3 حکومتیں گزری ہیں گلگت بلتستان میں. نون لیگ کی حکومت، نون لیگ کی حکومت، انٹرم گورنمنٹ نگران، اور پھر ابھی جو ہے اپنی. ویسے ناجی صاحب ابھی یہ گزری نہیں ہے، یہ چل رہی ہے. نہیں وہ میں صحیح ہے. نہیں آج جو حساب دے رہا ہوں وہاں تک آن لائٹر نوٹ والی. جی صحیح. تو پہلے جو مسلم لیگ کا پچھلے جو حکومت تھی، تو کورونا جب سے سٹارٹ ہوا 5 تاریخ سے 5 مارچ سے لے کر 23 جون تک 110 دن ان کا پیریڈ گزرا ہے. ٹھیک ہے. اس دوران 41 ہلاکتیں ہو گئی. ٹھیک. 23 ہلاکتیں ہو گئی. ٹھیک. تو اس کے بعد جو نگراں حکومت تھی وہ 24 تاریخ سے 24 مطلب جون سے 27 نومبر تک 127 دن انہوں نے گزارا. ٹھیک ہے. تو اس دوران 73 ہلاکتیں الگ مطلب جان بحق ہو گئے افراد. 73. یہ 23 اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. الگ سے تو اگر ہم کریں تو تقریباً 100 بنتا ہے 100 کا فگر. اور اس کے بعد اس حکومت میں تو ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ 28 جون سے آئی تھی، اور ابھی تک جو ہے وہ 318 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 318 دن یعنی 11 مہینے. ان کے پیریڈ میں 90 افراد جو ہے جان بحق ہو گئے. 90. ٹھیک ہے. تو تقریباً رفلی کوئی 186 ایگزیکٹ سرکاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم سرکاری لسٹ پہ جائیں تو 186 ہیں. اگر آپ ویسے اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ہے
3 ضرب 186 کرے اتنے ہلاکت مطلب ہوئی ہوں گی. صحیح اندازہ ہے نا بھی ہوئے ہیں. ہاں جو کہ ریکارڈ نہیں ہے وہ نوٹس میں نہیں ہے. صحیح. ناجی صاحب یہ بتائیں کہ اتنا طویل عرصہ آپ یہ کر رہے ہیں, کسی حکومت نے 3 حکومتیں آپ نے خود بتائیں, مختلف ادارے ہیں, کسی نے کبھی آپ سے یہ کہا کہ ناجی صاحب بہت شکریہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو اس کے عوض آپ کو حکومتی سطح پہ کوئی ریکگنیشن, کوئی تعریفی سند, کوئی سرٹیفکیٹ, کچھ بھی آپ کو نہیں ہوا؟ نہیں سر, ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ملا ہے, لیکن مجھے اپنے ادارے سے یعنی پریس کلب سے مجھے ہر سال جو ہے اس کی رپورٹنگ پہ, یعنی ابھی ہر سال کیا مارچ پہ 2 دفعہ جو ہے مجھے بس وہ ایک شیلڈ دیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کچھ اس طرح کا ہے جیسا وہ ایک شعر نہیں ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اب آپ جس دن سبق یاد نہیں کریں گے اس دن آپ سے الٹا پوچھا جائے گا کہ آج آپ نے ناجی صاحب رپورٹ کیوں نہیں بھیجی. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا آپ صحافتی کیریئر کے طرف آتے ہیں. ہمارے ناظرین کو یقیناً بڑی دلچسپی ہوگی کیونکہ آپ اولین صحافیوں میں سے ہیں. آپ نے 1981 سے صحافت کا سفر شروع کیا, صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل سر. اور کراچی سے؟ وہ اصل میں ہوا ایسے کہ میں 1980 میں کراچی گیا تھا. ٹھیک. تو اس وقت میرے کوئی 15-16 سال عمر تھی. تو پھر میں نے وہاں سے بس ایک اخبار وہاں پہ انگلش اخبار نکلتا تھا نیشنل نیوز پیپر کے نام سے. ٹھیک. تو وہاں میں نے پارٹ ٹائم جو ہے وہ 2 بجے کے بعد جو ہے میں نے ایک شوق صحافت کی میں شوق رکھتا تھا, تو وہاں پہ میں نے پارٹ ٹائم شروع کیا آہستہ آہستہ ایک انگلش اخبار میں, جبکہ انگلش اس وقت تو بالکل ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. تو ان کا پھر ہوا ایسے ہے کہ وہ جنگ گروپ کے ساتھ تھے. ٹھیک. وہ انگلش اخبار انہوں نے مجھے پھر جنگ گروپ میں جو اردو اخبار ہیں جنگ اخبار اس کے ساتھ منسلک کیا. پھر وہاں تھوڑا آہستہ آہستہ سیکھا. اس دوران ایسا ہوتا تھا کہ اخبار جو ہے وہ ہاتھ سے لکھتے تھے, کتابت کے ذریعے اس کی خبریں بنتی تھی. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے تو نہیں لکھا ہے خود سے؟ نہیں, میں نے نہیں لکھا ہے, لیکن میں رپورٹ لکھ کر جو چھوٹی موٹی خبر جو ہے سیکھنے کے لیے لکھ کر دیتا تھا, تو وہ کاتب جو ہے وہ بنا کر پھر مجھے دیتا تھا. میں اپنی رپورٹ اپنے ایڈیٹر کو دکھاتا تھا, پھر وہ جو ہے اس طرح درست کر کے واپس دیتا تھا مجھے. پھر میں دوبارہ پڑھتا تھا کہ کہاں میں نے غلطی کی تھی تو کہاں اس نے کاٹا. اس طرح میں سیکھ گیا. وہاں قومی اخبار میں میرے تقریباً سر 17-18 سال میں نے اس اخبار میں آپ نے کام کیا؟ اخبار میں کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے 1900 اس اخبار میں ہوتے ہوئے میں نے 1991 میں اپنا اخبار نکالا. آواز کے نام. آواز کے نام سے. اور کراچی میں ہی؟ کراچی میں. ٹھیک. یہ ہفت روزہ تھا؟ نہیں, ڈیلی اخبار تھا. ڈیلی اخبار آواز کے نام سے. ٹھیک. 94 تک یہاں پہلی دفعہ جماعتی بنیاد پہ الیکشن ہو رہے تھے. مجھے یہاں کے سیاستدان تھے, قاسم شیر علیاٹ تھا, اس طرح امیر حمزہ صاحب تھے, ایس پی صاحب, اس طرح کے مطلب میجر حسین شاہ صاحب تھا. یہ ایک دن آئے کراچی, انہوں نے مجھے آفس میں آ کر بڑا گلہ کیا. میں پھر آفس صدر میں میری آفس تھی, کیا کہ یار اس دھرتی کی بیٹے ہو گلگت بلتستان کے, افسوس کی بات ہے ایک اخبار بھی گلگت بلتستان میں نہیں نکل رہا ہے. ٹھیک. تو آپ مہربانی کر کے شفٹ کریں اپنا نیٹ ورک. تو میں نے کہا یار وہاں پھر روزنامہ نکالنا پڑے گا, بڑے مشکلات ہوں گے. پھر مجھے ایک غیرت سے دلایا, تو میں نے کیا کیا سر, 1994 میں پہلے جماعتی بنیاد پہ الیکشن ہو رہے تھے, میں نے اپنا اخبار جو ہے وہ گلگت شفٹ کیا ہفتہ روزہ کرا کے. ہفتہ روزہ آواز شمال کے نام سے. ٹھیک ہے. ٹھیک. میں نے ڈکریشن لیا. ٹھیک. آواز اخبار جنگ والوں کو میں نے دیا کہ آپ مطلب پسند تھا ہمارے جاوید الرحمن صاحب جو ہے وہ انٹرسٹ ہے اس نام سے, مطلب ابھی وہ دوپہر کا اخبار ہے, لاہور سے نکل رہا ہے. اچھا ابھی آپ والا اخبار لاہور سے نکلتا ہے, آپ نے ان کو دے دیا؟ پھر ان کو دے دیا, سیل کیا. اس کے بعد پھر مجھے کہا کہ آپ کو آواز پسند ہے تو اس کے آگے پیچھے کچھ لکھ کر پھر میں نے سوچا کہ چلو آواز شمال کے نام سے, اس وقت شمالی علاقہ جات تھے تو شمال کے نام سے میں نے
ایک بار کا ڈیکوریشن. ٹھیک ہے صحیح. تو اس کے بعد یہ اخبار چلا کتنا عرصہ چلا؟ یہ سر ہوا ایسے ہے کہ یہاں پر پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اشتہاروں کا مسئلہ تھا. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. میر اپنا فاضل شاہ صاحب تھے اس وقت پی آئی ڈی میں, تو ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یار ہم اشتہار نہیں دے سکتے, آپ ایسا کرو کہ تحصیل کے باہر اشتہار لگے ہیں, آپ وہاں سے اٹھاؤ. تو اس طرح کے بہت سے مشکلات آ گئے. میں پریشان ہوا. پھر میرے پاس محبوب خیام صاحب آ گئے, منیر اختر صاحب آ گئے, انہوں نے بڑا میرے ساتھ تعاون کیا. تو پھر میں نے اس کو رسالے کی شکل دی, آواز شمال کو. وہ بھی بیٹھ گیا کیونکہ اشتہارات نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہ کب کس سال بند ہو گیا یہ سر 1997 میں بند ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اس کے بعد شمال کے ساتھ منسلک رہا میں 10 سال. 10 سال. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں روزنامہ بانگ سحر کے ساتھ تاحال ہوں. ابھی بھی ہیں اور ابھی اخبار نکلتا ہے؟ نہیں وہ نہیں ختم. نہیں سر نکل رہا ہے, بالکل باقاعدگی سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بیچ میں تھوڑا مسئلہ تھا تو بن رہا. ٹھیک ہے. تو ناجر صاحب چونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اس زمانے میں جیسا آپ نے کہا کہ خود لکھ کے اچھی لکھائی ہونا ضروری تھا اور لکھائی کے لیے لوگ ہوتے تھے, وہ زمانہ بھی آپ نے دیکھا اور یہ زمانہ بھی آپ نے دیکھا جب سارا کچھ یعنی واٹس ایپ کہیں یا ٹیکنالوجی کہیں جس کے تھرو ہوتا ہے بڑا مختلف آ گیا ہے. تو بہت بڑی تبدیلی ہے یہ آپ کے خیال میں؟ سر یہ تو ہم تو تبدیلی تو کیا بہت ہی مطلب سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس وقت کے حالات میں آپ کو بتاؤں تو صرف لکھنا ہی نہیں تھا, وہ جو پیسٹنگ ہو رہی تھی, ابھی تو شیٹ نکلتے ہیں نا. میں جو خبر بناتا تھا اس کی پہلے کتابت ہوتی تھی, اس کے بعد پھر اس کو لے جا کر ایک جگہ میں پھر اس کا ایکس رے ہوتا تھا. ٹھیک. پروسیس فلم پروسیس کہا جاتا ہے. وہاں اس کی ایکس رے جس طرح انسان کے ایکس رے ہوتا ہے اس طرح ایکس رے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس خبر کو لے کر اخبار کی شکل دینے کے لیے لاتے تھے, تو پیسٹر جو ہے ایک کینچی سے ایک سطور کاٹ کے چپکاتا جاتا تھا. ابھی تو پورا ایک شیٹ ہے وہ چپکاتا. ابھی یہ بتائیں, یہ تو ایک الگ مرحلہ پروسیس تھا, کاٹ کے برابر کر کے ٹیڑھا پیڑا نہ ہو یہ بھی خیال رکھتے تھے. تو ابھی جو خبر بنتی ہے واٹس ایپ کے اوپر آتی ہے اور سوشل میڈیا پہ, اس کو دوبارہ پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے ہیں صحافی ہمارے. تو ہماری جو جنرل بات کر رہا ہوں, وہ تو خیر ابھی میں تو اس چیز کو چیک کرتا ہوں, لیکن میں ابھی اپنے بانگ سہار میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہوں. میں 10 ضلعوں کی خبریں سب چیک کرتا ہوں. کے اسی طرح کرتے ہیں کیونکہ مجھے ایک عادت ہے نا شروع سے. لوگوں کو بھی یہ عادت ہے ناجر صاحب, جو آپ کو خبر جو بھیجتے ہیں, جو بھی ہمارے ساتھی بھیجتے ہیں, وہ کس طرح کی ہوتی ہے وہ خبر؟ وہ تو بس سر اس کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت تو ہوتی ہے بالکل. صحیح. بالکل سر. وہ جہانگیر ناجر صاحب بہت شکریہ, آپ کی قیمتی باتیں یقیناً ہمارے جو نئے اس فیلڈ میں آنے والے لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, میڈیا سے تعلق رکھنے والے, یقیناً وہ آج سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا اور آج کیا ہوتا ہے. پروگرام میں آنے کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.